अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान अमीर सिद्दीकी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर, सियासत के ऊपर, फिर हम रोड पर भी निकल गए। रोड के ऊपर मुख्तलिफ हमने सौजानी से स्टार्ट लिया और हमारा इरादा है कि उसको हम टावर और टावर से आगे जो है फिर कराची के जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं, फिर सियासी हैसियत क्या है वहाँ पर, क्या इन तमाम चीज़ों को हम शामिल करना चाह रहे थे। लेकिन आज हमने थोड़ा सा तज्जिया तज्जिए के लिए जो है हमने हमारे एक बड़े बहुत अच्छे तज्जिया कार हैं खालिद खान साहब, तो उनको मैंने मदऊ किया है कि हम थोड़ी सी इनका डिस्कस कर लें। जी खालिद साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जनाब, बिल्कुल खैरियत से हूँ। और मुझे आपने शिरकत का और मेरे ख्यालात के लिए जो मदऊ किया उसमें मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप उससे कुछ अच्छा खालिद साहब देखिए, कराची के अंदर जो अभी के इलेक्ट्रिकल, देखिए मेन इशू तो सिर्फ अभी यही चल रहा है ना कराची के अंदर, महंगाई मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, मुख्तलिफ मैं ये देख रहा हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर ये लोग मवाजना कर रहे हैं कि आपके साथ जो है बिजली के नर्ख जो थे पहले बहुत ज़्यादा थे, फिर मजीद उसको और बढ़ा दिए गए। मजीद 7 रुपये 95 पैसे या 96 पैसे इन्होंने मजीद इसको बढ़ाया है। और दूसरा ये कि इस्लामाबाद से लोग कंपेयर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर 110 यूनिट के 1900 कुछ रुपए आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे चल रहा है, ये आपने भी देखा होगा। जी हाँ जी हाँ। तो ये चल रहा है और आपके यहाँ का बिल जो है वो 9000 के करीब जा रहा है। अब एक ये चीज़ हो गई और दूसरा ये कि टैक्स, एक तो टैक्स होता है ना, एक सिंपल सा टैक्स होता है जी, एक सिंपल सा टैक्स हो गया। अच्छा, उस टैक्स के बाद सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, फिर एक्स्ट्रा टैक्स, यानी कि टैक्स को मुख्तलिफ अंदाज में आपको मुख्तलिफ तरीके से थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो इसके बारे में बताएं कुछ कि क्या क्या सब सिलसिला है, ये महंगाई क्यों कंट्रोल में नहीं आ रही और ये करना क्या चाह रही है ये पीडीएम की गवर्नमेंट इस पाकिस्तानी अवाम के साथ? क्या वो जीना छोड़ दें? क्या वो अपने बच्चों को खुदकुशियाँ करना शुरू कर दें? ये कौम किस नहज पर पहुँचा दी है इन लोगों को? शुक्रिया रूमी साहब। बात यह है कि महंगाई तो हर दौर में होती है और हुई है, लेकिन महंगाई का कोई तरीक़ाकार होता है, बतदरीज होती है। ये जो महंगाई गुज़िश्ता 1-1.5 साल में हुई है वो पाकिस्तान की तारीख़ में और मेरी 66 साल उम्र में मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। मिसाल के तौर पे अब आप बिजली के बिल देख लें, दुनिया का कोई भी टैक्स लगाना हो आप बिजली के बिल के ऊपर लगा दें, अभी 7.5% एक बढ़ा, यानी कि 7 रुपये 95 पैसे 90 पैसे, और इसके अलावा रेडियो टैक्स भी लगा दिया गया। टेलीविजन टैक्स टैक्स तो ऑलरेडी है। पीटीवी आप देखें या ना देखें, जी हाँ। मिसाल के तौर पे अब मेरा ग्राउंड+2 घर है, तो मालूम हुआ कि मेरे तीनों बिलों के ऊपर वो टैक्स लग के आ रहा है। हालांकि मेरी यहाँ टीवी नहीं है, मेरे यहाँ रेडियो तो है ही नहीं, बल्कि बच्चों को तो बहुत से पता ही नहीं कि रेडियो होता क्या है। ये वो टैक्स तो नहीं होगा जिसको हुंडा टैक्स कहते हैं? हुंडा टैक्स जो चीज है, एक तरफ देखिए महंगाई का तूफान मचा रखा है, और एक उसूल है पूरी दुनिया का कि जब महंगाई होती है या ऐसे हालात होते हैं इकोनॉमिकली, तो अपने घर के अखराजात को कम करता है। हमारी हुकूमत का ये आलम है कि अभी मैं देख रहा था खबरों में 1 अरब 33 करोड़ रुपए के पंजाब हुकूमत ने डाले वीगो जो है ये खरीदे मैनेजमेंट के लिए अपनी इंतजामिया। जी जी बिल्कुल, ये बात मैं अभी कहने वाला था आपको। हाँ। जी यही हुआ है। मैनेजमेंट क्या, वो जो उनके डीसीस वगैरह एसडीएम, वो जो नौकरशाही जिसको कहते हैं, उनके लिए डाले चीजें उठाए। हाँ, डाले नहीं तो लग्जरी गाड़ियाँ कहते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ। अब बताएं IMF से अभी किस्त मिली नहीं है या मिलने वाली है, और 1 अरब 33 करोड़ रुपए के एक तरफ अखराजात देखें आप, क्या अय्याशियाँ हो रही हैं हुकूमत की, और दूसरी तरफ गरीब मारा जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में जो ये 14-15 महीने में मौजूदा हुकूमत में ने महंगाई की है, और इसका सारा मलबा पिछली हुकूमत पे डाल देना ये गलत है। ये तो पाकिस्तान की देखिए रिवायत है ना। हाँ। ये सही है, आप जो करके गए, आप अच्छा किया, आपने बुरा किया, आपने जो भी किया आपने पिछली हुकूमत पे डालना है। अभी तक हम उसको क्लियर कर रहे हैं, उसको देख लेना। पाकिस्तान की तारीख है, जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो कहते हैं फौजी खराब कर गए, फौजी कहते हैं जमहूरी हुकूमतें खराब कर गई सारे सिस्टम को, तो खराब करने वाला कौन है? देखिए आप पाकिस्तान की तारीख देख लें कि मखसूस एक तबका है जो जिसे कहते हैं ना चेयर पे घूम रहा है सिर्फ, वो हुक्मरान बन जाते हैं, फिर वो हुक्मरान बन जाते हैं, यानी कि 2 खानदान
جو ہے مسلسل حکمرانی پر ہے. وہ تیسرے جو ہے وہ پھر جب حالات خراب ہوتے ہیں تو فوج کو انٹرفیرنس کرنی پڑتی ہے کہ ماشاء اللہ لے کر آتے ہیں. جی ہاں. اچھا پہلے اچھا یہ دیکھیں میں نے کئی دفعہ جو ہے کافی سالوں پرانی بات ہے محترمہ زندہ تھیں تو ایک ٹی وی کے اندر پروگرام تھا وہ دیکھا چل رہا تھا تو سابقہ جنرل اس میں تھے شریف نا تو ان کو اس میں جو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ فوج مداخلت کیوں کرتی ہے تو اس میں انہوں نے جنرل صاحب نے یہ بولا تھا کہ فوج تو مداخلت نہیں کرتی ہے سیاستدان خود فوج کے پاس جاتے ہیں ہماری مدد کریں آپ. پھر جب فوج کو انوالو کر لیتے پھر اس کے بعد فوج کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فوج بیڑا غرق کر گئی. ہاں فوج نے برا حال کر دیا فوج نے بیڑا. اچھا آپ یہ دیکھیں اپنی پوری ہسٹری کے اندر ہم سے تو بڑے ہیں آپ کا تجربہ زیادہ ہے کہ عوام کو ریلیف جو ہے جمہوری دور میں ملا ہے یا ڈکٹیٹرشپ کے اندر ملا ہے فوجی دور میں ملا ہے؟ ہمیشہ پاکستان کے اندر جو ہمیشہ عوام کو ریلیف ملا ہے یعنی عوام نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے وہ فوج کو کیا ہے. جو فوج کا دور تھا کہنے کو تو وہ جمہوریت کی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے لیکن ہماری جمہوریت ہمارے کو کچھ دے نہیں رہی. اصل جو جمہوریت کی جو روح ہے جو جمہور سے جمہوریت بنی ہے صحیح ہے نا لیکن یہ کسی قسم کا جب نہیں دے رہی تو عوام کو اس میں مل جاتا ہے. یعنی کرپشن کم ہوتی ہے مگر کم ہوتی ہے فوجی دور میں. چیزیں ڈنڈے کی زور پہ اگر ریٹ کنٹرول کرائیں یا کسی طرح بھی کرائیں ریٹ کنٹرول میں رہتے ہیں. یہ نہیں کہ جناب آج یہ چیز صبح کچھ اور ریٹ ہوتے ہیں اور رات کو کچھ اور ہوتے ہیں. انسان کا جینا مشکل ہو گیا ہے. مڈل کلاس طبقہ تو مر گیا تباہ ہو گیا ہے اس لیے کہ مڈل کلاس طبقہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. اپنی وائٹ کلر میں رہتا ہے وہ اپنی عزت کے لیے رہتا ہے کہ کس سے آگے ہاتھ پھیلائے. اور حکومت کی عیاشیاں جب دیکھتا ہے آپ یہ بتائیں کہ ان حالات میں کون ان کو مطلب اس کو کرے گا سپورٹ. جو انہوں نے 15 مہینے میں جو کچھ کیا میرے بھائی میں نے اب کبھی نہیں دیکھا. اس 15 مہینے کے اندر ہم جیسا آدمی خدا کی قسم پریشان ہو گیا ہے کہ بل دیں گھر کے یوٹیلیٹیز کے یا گھر کا راشن پانی لے کے آئیں بچوں کی فیسیں دیں ہیں. ایسی صورتحال خراب ہے روبی صاحب بتا نہیں سکتے. نہیں بالکل حقیقت یہی بات ہے کہ اس پورے ٹرن اوور کے اندر حکمران کی عیاشیوں کے اندر آئی ایم ایف کا قرضہ لینے کے اندر یہ کتنے بوکھلائے پھر رہے تھے کہ کسی طرح سے آئی ایم ایف ان سے راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کرنے کے بجائے سب لگے ہوئے تھے کہ آئی ایم ایف کو کسی طرح راضی کر لیں آئی ایم ایف سے ان کو خیرات مل جائے. اس خیرات کے ایوز جو ہے وہ عیاشیاں. حالانکہ یہ دیکھیں آئی ایم ایف کی جب سے ان کا سلسلہ بنا ہے ملاقاتوں کا انہوں نے یہی بات ان کو بولی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں اخراجات کو کم کریں آپ کے اپنے سرکاری اخراجات کو کم کریں جو بلا مصرف. دیکھیں اچھا ایک چیز اور ہے نا اب میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک بات یہ کرتا ہوں کہ آپ ایم این اے بناتے ہیں ایم پی اے بناتے ہیں علاوہ ایم پی ایم کی بات نہیں کر رہا کہ دیکھیں ایم پی ایم نے جو نا ایک گنے کی مشین چلانے والے کو بھی ایم پی اے بنا دیا اسمبلیوں میں ایک غریب آدمی کو بھی اسمبلیوں میں بھیج دیا تھا. ہم اس کی بات نہیں کر رہے کراچی کی. ہم پورے پاکستان میں جتنے ایم پی اے جتنے ایم این ایز موجود ہیں وہ تو سب کوئی نہ کوئی سرمایہ دار اور وڈیرے موجود وڈیرے. جب وہ وڈیرا ہے کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہے کیا اس کو زیب دیتا ہے کہ وہ سرکار سے تنخواہ لے مراد استعمال کرے فری پیٹرول لے ٹی اے ڈی اے لے بیرون ملک کے ٹکٹ فری لے وہ کیا اس کو زیب دیتا ہے یہ اس کو تو یہ چاہیے کہ قومی خزانے کے اندر کچھ جمع کرا دے. بالکل درست. ہاں یہ تو حب الوطنی یہ ہوئی نا کہ وہ جمع کر یہ ایسا نا وہ کہ وہ اس کو بھی جا کے لوٹے. کوئی غریب تو نہیں ہے وہ مستحق تو نہیں ہے وہ ایم پی ایم ہے جو عوام کے ٹیکسوں سے پیسوں سے پل رہے ہیں وہ اس کا رزلٹ بھی کچھ نہیں ہے صفر رزلٹ ہے اس کا. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ بالکل درست. تو ان ایم این ایز کو ایک لا کون پاس کرے گا سب جگہ تو وہ بیٹھے دیکھیں تمام مافیا دیکھیں تمام جتنی بھی مافیاز ہیں پاکستان میں کام کرنے والی جتنی مافیاز ہیں صحیح ان کے ہیڈ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ اپنے مفاد کا بل پاس کریں گے اپنے مفاد کا کریں گے. وہ کوئی بھی ایسا مفاد کا بل پاس نہیں کریں گے جو عوام کے مفاد میں جا رہا ہو. آپ مجھے ایک بھی بتا دیں مثال کے طور پہ جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں یہ کبھی بھی عوام کے مفاد کا بل پاس نہیں کریں گے. عوام کے مفاد کا بل پاس کیا تو ان کے مفاد پہ اثر پڑ جائے گا. آج تک پاکستان میں زرعی ٹیکس لگا نہیں لگے گا کبھی بھی. ہر حکومت آتی ہے ہر عوام کہتے ہیں وعدے کرتے ہیں لیکن زرعی ٹیکس نہیں لگاتے اس لیے کہ زرعی ٹیکس میں زمیندار یہ ہے ساری زمینیں ان کی ہیں
یہ اپنے اوپر خود ٹیکس لگا لیں گے. تو کیسے لگائیں گے؟ نہیں لگا سکتے نہیں نا. لگاتے, بل پاس نہیں ہاں. کرتے. ایک بل پاس ہو جائے اور اپنے مقصد کا بل پاس کرنا ہو تو اسمبلی کا ایمرجنسی اجلاس بلا کے 24 گھنٹے میں سارا پیپر ورک آؤٹ کر کے اور بل پاس ہو جاتا ہے. جیسے آج آپ نے دیکھا میڈیا کے اوپر کتھن لگا دیے انہوں نے. آج جو بل پاس ہوا ہے, جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کے اندر میڈیا اچھل پڑے گا. اتنا خطرناک بل پاس کیا گیا ہے جس پہ کوئی شخص, کوئی صحافی جو خبر دیتا تھا, جس کا کام ہے, وہ نہیں دے سکتا. کوئی خبر وہ دے گا تو اس کی ویریفیکیشن پہلے کروائے گا وہاں سے ان سے کہ بھائی دے دے, یہ صحیح ہے, تو پھر اس کے بعد دے گا. پاکستان کی تاریخ میں اور یہ بل چل بھی نہیں پائے گا. حالانکہ یہ لوگ جا رہے ہیں, اب اس کے بعد نگراں حکومت آ رہی ہے, لیکن یہ کر کے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں آپ دیکھیں صحافت کے اوپر انہوں نے یہ بل منظور کیا, اس کے خلاف کیا نا کہ وہ کوئی صحافی, اس کے لیے تکلیف دہ مرحلہ کیا ہے کہ وہ اپنی نیوز کو جا کے ویریفائی کروائے گا, وہاں سے اپروول ملے گی تو وہ شائع ہوگی, پبلش ہوگی. جی ہاں, کنڈیشن ہو گئی, کنڈیشن ہو گئی. کیا آپ سب کو ایک ساتھ باندھنا چاہتے ہو؟ کیا آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ میں آپ پوچھتا ہوں, وہ کس چیز کا خوف ہے بھائی؟ کس چیز کا خوف ہے؟ عوام کے ترجمان, عوام کے جو جذبات ہیں ان کا خوف ہے. تو آپ ہر جگہ کے اوپر, ہر آدمی کے اوپر, ایک سیدھی سی بات ہے یار, آپ کے پاس ایٹم بم ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ایٹم بم مارے عوام کو ختم کر دیں, لیکن وہ بھی نہیں کر سکتے, حکومت کس پہ کریں گے پھر؟ بالکل صحیح. تو کیا کریں, عوام بم, ایٹم بم بنایا نا آپ نے, کس لیے بنایا تھا؟ آپ ایٹمی قوت تھے, آپ نے پوری دنیا کے اندر اسلامی ایک, بالکل ہمیں فخر ہے, سب کو فخر ہے اس چیز کے اوپر ہے پاکستان. تو ایسے فخر کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم کسی کو آنکھ بھی نہیں دکھا سکتے, ہم ڈر ڈر کے بھی رہ رہے ہیں صحیح. اور ہمارے یہاں جو ہے عوام کی پوزیشن میں آٹے کی قیمت پہنچ گئی 150 روپے کے قریب پر کلو. آپ تصور کر سکتے تھے؟ بتایا 150 روپے کلو چینی, 150 روپے کلو, 150 روپے کلو ہی نا چینی کی. میں 150 روپے کلو میرے خیال سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیٹرول کے اوپر لے جائیں گے, آٹا اور چینی کو پیٹرول کے برابر لے کر جائیں گے. بالکل درست فرما رہے آپ. اچھا, تھوڑا سا اس کے بارے میں جو بل منظور کیا نا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس. صحافت کی زبان بندی کی گئی ہے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں مزے کی بات کہ جن صحافیوں کو, جن جرنلسٹ کو ہم کہتے ہیں یہ حکومتی صحافی ہے, یعنی جو حکومت کے لفافے جنہیں کہا جاتا ہے, وہ چیخ رہے ہیں. اب آپ سوچیں کہ کتنا خطرناک بل آپ کو تو دیکھیں نا, جب پی ڈی ایم بنی تھی تمام صحافی تو ان کے ساتھ تھے, انہوں نے وفاداریاں نبھائی تھی. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں, اب جا رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد جو ہمارے لیے کہا جائے گا, ادھر صحافت کے, عوام کا منہ بند, صحافت کا منہ بند. اور جس ملک میں صحافت کا بھی منہ بند کر دیا جائے, میڈیا پہ مکمل پابندی, یہ سمجھ لے کہ آپ پوری دنیا سے ان کا بائیکاٹ ہو جائے. اچھا دیکھیں, اس کو یہ نہیں کہیں گے جمہوری ڈکٹیٹرشپ, جمہوری ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کے ڈکٹیٹر ہر چیز پہ پابندی لگاتے ہیں, ہر چیز پہ پابندی لگاتے ہیں, اپنی خلاف کچھ نہ بولے, اس کے خلاف پابندی لگاتے ہیں, جسے ڈر رہے تھے یہ اس کے خلاف 100 کیس انہوں نے کر دیے, دوبارہ حکومت میں نہ آ جائے, عوام کی پذیرائی اس کو حاصل نہ ہو جائے, اس پہ وہ دن رات جو ہے پیشیاں بھگت رہا ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ابھی اچھا ایک اور بھی کل کی نیوز تھی, اس پہ بھی آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ کل کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو بھی ایک صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے, جیل بھی جا سکتے ہیں, اور سائفر کیس کے اندر. تھوڑا اس کے بارے میں تھوڑا. کوئی نہیں اس کا خدا ہے یارو. آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی وہ مدد کی ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. آج اسلام آباد کے ایک مجسٹریٹ نے فیصلہ کیا ہے, عمران خان کی 3-4 جو ضمانتیں تھی اس کا فائنل فیصلہ آیا. اس نے بولا کہ عمران خان قطعی شریک دیں گے ان چیزوں میں. 9 مئی کا ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, یہ کسی چیز میں نہیں ہے. اس پہ کیس بنانا حکومت کی, یعنی کہ یہ ان کی غلطی ہے, بہت غلط کر رہے ہیں. کہنا سارے ہم نے دیکھے, ان کا ایک ریکارڈ دیا تھا, ایک تقریر, تو کہنا وہ تقریر وہ بات ظاہر نہیں کر رہی ہے, وہ تقریر کہیں سے ثابت نہیں کر رہی کہ عمران خان 9 مئی کے لیے دعوت دے رہا ہے. بالکل غلط کیا, کوئی کیس نہیں کیا جائے. آج ہی کی بات ہے, چند گھنٹے پہلے کی, میں نے ابھی یہ خبر یوٹیوب پہ اور اس پہ سنی. آج کیا بات ہے, جو آپ میڈیا سے تو ویسے ہی آدمی دور ہو گیا ہے. آج لوگ یوٹیوب پہ ہیں,
यूट्यूब देखते हैं, इसलिए उनको सच आप सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे आज आपका मीडिया देगी, आप क्या पाबंदियां लगाएंगे, आप कैसे बिल पास करेंगे, ये सोच नहीं रहे। और एक बात और सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को कि जैसा आप कहते हैं वैसा हम नहीं आज के दौर में हैं, समझ जाते हैं जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आपकी शक्लों से नजर आ जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और अवाम, अब सीधी बात है, किसी पार्टी की अवाम नहीं है, अवाम उसकी जो उसको अवाम को रिलैक्स देगा, अवाम को फायदा पहुंचाएगा, जो ऐसे काम करेगा। बहुत पीछे चलेगा रूमी साहब, हम लोग बहुत वक्त लगेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अवाम उसके साथ है जो अवाम को रिलीफ देगा। अवाम ये नहीं देखती कि अवाम PTI के साथ है, अवाम मुस्लिम लीग के साथ है, अवाम के साथ है। अब देखें, अब जिस तरह से ये मामला पाकिस्तान के इलेक्शन के सिलसिले में होता है, इलेक्शन होता है, हर आने वाली हुकूमत कहती है, और जो हुकूमत को सीटें नहीं मिलती, जो हुकूमत इक़्तिदार में नहीं आते लोग, उनका कहना है हमारे साथ धांधली हुई है। बचपन से हम ये सुनते चले आ रहे हैं, जो हार गया वो कहता है धांधली हुई है। किसी ने इलेक्शंस को तस्लीम ही नहीं किया पाकिस्तान के अंदर। चले दोबारा फिर खलील साहब मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रूमी साहब। इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह दोबारा फिर हाजिर होते हैं खालिद साहब के साथ, इनके दोबारा से मज़े की तज्जियों के साथ। इनसे फिर मैं दरख्वास्त करूँगा दोबारा से अपने इनके जो तज्जिया और ख़बरें और इनके ख़बरों के ऊपर नज़र है, इंशाल्लाह इससे तो आप लोग हम सब मुस्तफ़ीद होंगे। दोबारा फिर हाजिर होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।